السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین محترم، حسن بن صبا اور حشیشین سے متعلق پچھلی ویڈیو میں ہم نے تفصیل سے بتایا تھا کہ کس طرح حسن بن صبا قلعہ الموت پر قبضہ کر کے وہاں ایک خوبصورت مصنوعی جنت بنا رکھی تھی اور کس طرح اس میں حشیشین کو تربیت دی جاتی تھی۔ قلعہ الموت ایران کے شمالی علاقے صوبہ قزوین میں واقع تھا۔ اس کی کنڈرات اب بھی موجود ہے۔ حسن بن صبا کم و بیش 35 سال تک ان کوہستانی قلعہ جات پر قابض رہا۔ بالآخر سن 1124 عیسوی کو یہ بندہ 90 سال کی عمر میں راہی اجل ہوا۔ حسن بن صبا کے بعد اس کے جانشین قتل و غارت گری میں حسن بن صبا سے بھی 2 قدم آگے نکلے۔ اس معلوماتی ویڈیو میں ہم حسن بن صبا کا آخری جانشین رکن الدین خورشاہ اور ہلاکو خان کے ہاتھوں قلعہ الموت کی تباہی کے بارے میں بتائیں گے۔ اس موضوع پر مزید بات کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان پر کلک کریں۔ قلعہ الموت کے علاوہ کم و بیش 50 ایسے قلعے اور بھی تھے جن پر اسماعیلی یا باطنیوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ یہ قلعے ایران اور شام کے کوہستانی علاقوں پر مشتمل تھے۔ حسن بن صبا سے قبل اسماعیلوں کا صرف اتنا ہی پہچان تھا کہ وہ شیعوں کا ایک گروہ ہے، مگر بعد میں انہوں نے اپنا ایک الگ پہچان بنا لیا تھا۔ ایشیائی کوچی کے مہم پر روانہ ہونے کے وقت خاقان اعظم منگو خان نے اپنے چھوٹے بھائی اور منگول فوج کے سالار اعظم ہلاکو خان کو زور دے کر کہا تھا کہ حسن بن صبا کی فردوس بری میں گھس کر اسے تباہ کر دینا اور نصیر الدین توسی جو کہ شیخ الجبل کی ملازمت کر رہا ہے اسے ہمارے پاس کراکروم بھیج دینا۔ نصیر الدین توسی علم نجوم، فلکیات اور فلسفہ کا ماہر تھا۔ اس حکم کے بعد منگولوں کی بے رحم فوج جنوب مغرب کی طرف روانہ ہوئے۔ بیل گاڑیاں اور اونٹوں کی لامتناہی قطاریں پیچ و خم کھاتی ہوئی وادیوں اور کوہساروں سے گزرتی ہوئی آہستہ آہستہ اسلامیہ کی سرحدوں پر ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ منگول فوج میں ترک، کرگیز اور یوغر سپاہیوں کے علاوہ افغان، ترکمان اور عیسائی بھی شامل تھے۔ ہلاکو خان کا لشکر اب عقابوں کی وادی میں داخل ہوا ہی چاہتا تھا کہ کوکش کے مقام پر منگولوں کا ایک حلیف ترک سردار ارغون خان اس سے آ ملا۔ یاد رہے کہ قلعہ الموت کے بانی حسن بن صبا پہلے سے مر چکا تھا، جبکہ اس کے جانشین ایک کے بعد دیگر قلعے پر قابض رہے اور ہر دور کے جانشین کو شیخ الجبل کہا جاتا ہے۔ قلعہ الموت انتہائی دشوار گزار پہاڑی کی بلندی پر واقع تھا۔ قلعے تک پہنچنے کے لیے ارد گرد بظاہر کوئی راستہ نہ تھا۔ چاروں طرف گہری گھاٹیاں اور گھنے جنگل تھے۔ منگولوں کی فوج سفر کرتا ہوا بالآخر قلعہ الموت تک پہنچ گیا اور قلعے سے کچھ فاصلے پر خیمہ زن ہونے کا فیصلہ کیا۔ ہلاکو خان پڑاؤ ڈالتے ہی اپنے گشتی دستوں کو قلعے کا کوچ لگانے کا فریضہ سونپا۔ ادھر شیخ الجبل بھی چوکنا ہو چکا تھا۔ اس نے منگولوں پر شب خون مارنے کے لیے حشیشین کے متعدد دستے ترتیب دیے۔ رات کے وقت منگولوں کے خیموں پر آتشی تیر برسائے اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے خیمے راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ صبح ہوا تو ہلاکو خان نے انسانیت کی تمام حدود و قیود کو بالائے طاق رکھ کر منگول فوج کو حکم دیا کہ قلعے کے آس پاس کی ساری آبادی کو تہو بالا کر دیا جائے۔ جب قتل عام شروع ہوئی تو شیعہ، سنی، اسماعیلی سمیت مسلمانوں کے کسی طبقے کو معاف نہ کیا۔ منگولوں کے خان اعظم منگو خان اگرچہ مذہبی لڑائی نہیں چاہتا تھا، مگر اس پر عیسائیت کا اثر اسلام کی نسبت زیادہ تھا، کیونکہ اس کی ماں بھی عیسائی تھی اور ہلاکو خان کی بیوی بھی۔ اس کے علاوہ ہلاکو خان کی فوج کا سیکنڈ ان کمانڈ قطبوغا بھی عیسائی مذہب اختیار کر چکا تھا۔ قلعہ الموت کے گرد نواح میں آباد مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے بعد ہلاکو خان نے یہ بہتر سمجھا کہ قلعہ الموت کی تسخیر سے قبل اسماعیلیوں کے دیگر تمام کوہستانی قلعوں کو نابود کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ فوج کے سیکنڈ ان کمانڈ قطبوغا کو یہ مہم سونپ دی گئی اور خود قلعہ الموت کا اس طرح محاصرہ کیا کہ کسی زیرو کو قلعے میں جانے اور اس سے باہر آنے کا موقع نہ مل سکے۔ اگرچہ یہ قلعہ جات ناقابل تسخیر سمجھے جاتے تھے، مگر اسماعیلیوں کو آج تک اس قدر منظم، طاقتور اور بے رحم فوج سے پالا نہیں پڑا تھا۔ منگول فوج ایک کے بعد دیگر ان قلعوں کو تسخیر کرتا گیا اور حشیشین کی ایک بھی نہ چلی۔ جنوری 1256 سے نومبر 1256 تک منگول سالار قطبوغا نے اسماعیلیوں کے تمام قلعہ جات کو سر کر لیا۔ اگرچہ یہ مہم نہایت ہی دشوار گزار اور خطرناک تھی، مگر اس نے اسے بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا تھا اور اسماعیلیوں کی عسکری گمنڈ کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ بالفاظ دیگر شیخ الجبل کی کمر توڑ دی گئی تھی اور وہ قلعہ الموت میں یکاؤ تنہا رہ گیا تھا۔ اسے باہر سے کسی فوجی مدد کے ملنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی تھی۔ خواجہ نصیر الدین توسی عرصہ دراز سے قلعہ الموت میں قیام پذیر تھا۔ اس کی حالت ایک نظر بند قیدی کی سی تھی اور شیخ الجبل کے رحم و کرم کے سہارے اس کی زندگی کی گاڑی چلتی تھی۔
اس عرصے کے دوران اس نے حشیشین کے ایک بہت بڑی تعداد کو اپنی اعتماد میں لے چکا تھا۔ فدائین کے دل میں یہ بات ڈال چکی تھی کہ حسن بن صبا کی تعمیر کردہ فردوسی بری ایک فریب ہے۔ چنانچہ اس نے خاص آدمیوں کے ذریعے ہلاکو خان کو ایک پیغام بھیجا کہ میں آپ کو قلعے کی اندرونی حالت سے لمحہ بلمحہ آگاہ کرنے کا ذمہ لیتا ہوں۔ کسی خون خرابے کے بغیر قلعے پر قبضہ کرنے کی تجاویز اور مشورے بھی دے سکتا ہوں، بشرطے کہ آپ میری اور میرے ساتھیوں کی جان بخشی کا وعدہ کریں۔ ہلاکو خان نے اسی خفیہ ذریعے سے خواجہ نصیر الدین طوسی کو یہ جواب بھیجا، اگر آپ جان بخشی کی شرط پیش نہ بھی کرتے تو بھی میں ہر شرط پر آپ کو زندہ سلامت دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ یہی میرے خاقان منگو خان کا حکم ہے۔ چنانچہ خواجہ نصیر الدین نے ہلاکو خان کی بھرپور تعاون کو سراہا اور قلعے کی تمام اندرونی صورتحال اور کمزور حصوں کی نشاندہی کی۔ سن 1256 کو شیخ الجبل کے کمانڈروں نے اسے مشورہ دیا کہ ہلاکو خان کی شرط مان لی جائے اور ہتھیار ڈال کر قلعے کے دروازے کھول دیے جائے۔ شیخ الجبل اسی تذبذب میں تھا کہ ہلاکو خان اپنے جان بازوں کے ہمراہ قلعے کے دروازے پر آدم کا۔ خواجہ نصیر الدین نے اپنے حواریوں کے ذریعے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور منگول فوج فوراً قلعے میں داخل ہو گئے۔ منگول فوج قلعے میں داخل کیا ہوئے کہ قلعے کے اندر قیامت برپا ہو گیا، قتل عام شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے قلعے کے طول و عرض میں لڑکتے ہوئے انسانی سر ہی سر اور تڑپتے ہوئے دڑ ہی دڑ نظر آنے لگے۔ تمام حشیشین مارے گئے۔ شیخ الجبل رکن الدین خورشاہ کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ حسن بن صبا کے زمانے سے ہی یہ دستور چلا رہا تھا کہ اپنے دور کا شیخ الجبل خود کو اپنے فدائین اور عوام الناس سے ہمیشہ پوشیدہ رکھتا تھا۔ شیخ الجبل ہمیشہ سے عام نظروں سے اوجھل ہی رہتا تھا، اس لیے فدائی اسے انسان کے بجائے زندہ خدا سمجھتے تھے، کیونکہ کبھی کسی نے اسے کھاتے پیتے اور سوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ شیخ الجبل کو جب ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا گیا تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھا، جبکہ ہر ذہن میں اس کے الگ الگ نقشے اور حلیے تھے۔ وہ ہلاکو خان کے سامنے سر جھکائے ایک مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی موضوع ہے ہمیں ضرور بتا دیں تاکہ آئندہ ہم اس پر بھی ویڈیوز بنا سکیں۔ ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔